بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس سیشن میں ہم بہت پرانی ایون کے سٹارٹنگ کی دنیا کے حوالے سے بات کریں گے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ قصہ آدم علیہ السلام ہم ڈفرینٹ بکس کے اندر آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، اور پھر کس طرح ان کے بیٹوں حابیل اور قابیل کے متعلق بھی کہ کیسے ایک نے دوسرے کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ لیکن آج میں آپ کو اس دنیا میں بالکل ڈفرینٹ اینگل سے، بالکل مختلف انداز سے لے کر جانا چاہتا ہوں، جو کہ قرآن و احادیث مبارکہ کی رہنمائی کے ساتھ آرکیالوجی کی دنیا کے اندر، آرکیالوجی یعنی قدیم زمانے کی سائنٹیفک سٹڈی، جو کہ ہم اس شروع کی دنیا کے ثبوت دیتی ہے کہ وہ کیسی ہوگی اور دیکھنے میں کیسی لگتی ہوگی۔ لکھائی کی ایجاد یا ریکارڈڈ ہسٹری تو صرف چند ہزار سال پرانی ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف چند ہزار سال پہلے ہی ہمیں ملتی ہیں ان کی چیزیں۔ ان فیکٹ قدیم ترین لکھائی جو کہ تقریباً 5000 سال پرانی ہے، جو کہ اب تک ہمیں ڈسکور ہو چکی ہے۔ جی ہاں، 5200 ایئرس سال پرانی مٹی کی تختی جو کہ ہمیں عراق سے ملی تھی، اور اس پر کسی ورکر کو شراب دینے کے متعلق ہدایات جاری کی گئی ہیں، جس سے ہمیں یہ تو بات بڑی کلیئر پتہ چلتی ہے کہ یہ سوسائٹی ایک بہت ویل اسٹیبلشڈ سوسائٹی تھی۔ لیکن جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ دور ان تختیوں کے دور سے بھی کافی پرانا ہے، جس کو ہم عام زبان میں پتھر کا زمانہ کہتے ہیں یا سٹون ایج کہا جاتا ہے۔ لکھائی کی ایجاد سے پہلے کی دنیا یعنی کہ پری ہسٹری کا زمانہ، اور اس دنیا کے متعلق جاننے کے لیے میں آپ کو مختلف قسم کے ممالک، مختلف قسم کے جنگلوں اور ایون کے غاروں میں لے کے جاؤں گا، جہاں ہم حیران کر دینے والی چیزیں دیکھیں گے۔ ان غاروں میں بنی ہزاروں سال پرانی تصاویر وغیرہ، پتھر کے زمانے کی بنی قبریں، اور ان قبروں میں چھپے ہوئے بے شمار راز۔ مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے کی قبریں ہی کیوں؟ کیونکہ مرے ہوں کو دفنانا ایک آئیڈیولوجیکل سسٹم اور معاشرے کا نہ رد ہونے والا ثبوت ہوا کرتا ہے، اور اسی لیے آرکیالوجسٹ جب بھی ہیومن ہسٹری کو فائنڈ کرتے ہیں یا ڈھونڈتے ہیں تو وہ دفنانے کے طریقے پر بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو دفنانے کا طریقہ ان کے زمانے کی زندگی، ان کی موت، ان کے مذہب کے کانسیپٹس کے بارے میں ہمیں واضح ثبوت مہیا کرتا ہے۔ تاہم اس ٹاپک کی اسٹڈی بہت محتاط ہو کے کرنی پڑے گی، کیونکہ انسان کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ٹوٹل 5 سپیشیز ایسی ہیں جو انسانوں کی ہی طرح اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔ جی ہاں، ہاتھی، زرافہ، ڈولفن، کوا وغیرہ، یہ تمام سپیشیز بھی اپنے ڈیڈ باڈیز کو دفناتی ہیں، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے سائنٹیفک ریسرچز کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ کینیا میں ہاتھیوں کے ایک جھنڈ کو ایک مردہ ہتھنی کی لاش کے اوپر پتے اور جھاڑیاں تک ڈالتے دیکھا جا چکا ہے، اور حتیٰ کہ انسان کو اپنے مردے دفنانے کا طریقہ بھی بینگ اے مسلم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سکھلایا تھا۔ اس پہ ہم بعد میں ڈیٹیل بات کریں گے، لیکن یہاں ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر دفنانے کی تاریخ کتنی پرانی ہے؟ اس وقت تک سب سے پرانی دفن شدہ ہڈیاں لیوانت میں ملی ہیں۔ لیوانت، یہ نام شاید آپ نے 2014 میں داعش کے حوالے سے سنا ہوگا۔ یہ ایک پورے ریجن کا نام ہے جس میں کافی کنٹریز، مثلاً ایران، فلسطین اور عراق، اور ایون کہ ترکی کا بھی کچھ حصہ آتا ہے۔ یہاں پایا جانے والا 1,20,000 سال پرانا مدفن دراصل ایک قبر نہیں بلکہ قبروں کا ایک سلسلہ ہے۔ ہم اس کو قبرستان بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ قبریں غاروں پر مشتمل ہیں۔ غار، یہ سارے غار ہیں ادھر،
اور ان غاروں میں موجود ہڈیاں جو ہیں وہ جانوروں اور کچھ نامعلوم قسم کی سپیشیز کی ہیں، اور وہ سب کی سب ایک ساتھ ہی دبائی گئی ہیں، ادھر ایک ساتھ ان کو دفن کیا گیا، اور وہ ہڈیاں اس قدر خستہ حالت میں ہیں کہ ان کو نکالنا وہاں سے یا ان کو کیری کرنا بالکل امپاسبلٹیز میں سے ہے، اور ان پر اس وجہ سے زیادہ کام نہیں کیا جا سکا، ایون کہ اگر آپ اس کو ہاتھ لگا بھی لیں تو وہ ساتھ ہی مٹی ہو جاتی ہیں۔ تاہم کینیا میں ایک ایسی قبر ہے جو کہ ڈسکور ہوئی ہے، اور اس کی ہڈیوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو قبر ہے یہ تقریباً 78,000 ہاں جی 78,000 سال پرانی ہے، اور یہ قبر کسی نے اپنے 2.5 سے 3 سال کے بچے کے لیے بنائی تھی، اور اس کا نام انہوں نے اس قبر میں موجود ہڈیوں کا نام انہوں نے مٹوٹو رکھا ہے، جو کہ وہاں کی مقامی لینگویج میں اس کو چھوٹے سے بچے اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ ڈسکوری آج سے تقریباً 9 ایئرز بیک 9 سال پہلے کی گئی ہے، اور اب ٹل ناؤ اس پہ ابھی تک ریسرچ جو ہے وہ چل رہی ہے کہ یہ بچے کی ہڈیاں واقعی کسی انسان کی ہیں یا انسان سے ملتی جلتی سپیش کی ہے، کسی اور سپیشی کی ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ دفنانے کا یہ عمل صرف انسان ہی نہیں کرتے، بلکہ اور بھی مخلوقات سیم پروسیس کو پریکٹس کرتی ہیں، اور دیکھا جائے تو کچھ قبیل کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، جیسا کہ سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا کہ جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ وہ اسے یعنی قبیل کو دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتے، اور وہ کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں اتنا گیا گزرا تھا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا، سو وہ بڑا ہی شرمندہ ہوا۔ اور یہ وہ پہلی تدفین تھی جو حضرت آدم کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے کی۔ لیکن قابیل نے حابیل کا قتل کیوں کیا؟ اس کے متعلق ہمیں ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات میں ملتا ہے کہ جس لڑکی سے حابیل کی شادی مقرر تھی، قابیل ایکچولی اسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور در حقیقت اہل کتاب اور ایتھوپین چرچ اور تورات کی سب سے پرانی تفسیر مدراش میں کے مطابق تو اس لڑکی کا نام بھی ڈکلیئر کیا گیا، اور اس کا نام انہوں نے اکلیمہ بتلایا ہے۔ قابیل ایک تو پہلے ہی حابیل پر اس معاملے کی وجہ سے غصے میں تھا، اور بعد ازاں سورہ المائدہ کے مطابق سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 کہ جب دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی کی تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی نہیں، تو اس پر قابیل کو مزید غصہ آ گیا، اور اس نے پتھر کی ایک چٹان ہاتھ میں لے کر حابیل کے سر پر دے ماری اور اس کو قتل کر دیا۔ پتھر سے قتل کرنے کی یہ بات ابن کثیر میں بھی ملتی ہے، اور پہلی صدی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف 100 سال بعد لکھی جانے والی کتاب لاطینی کتاب بائبل کی تاریخ میں بھی درج ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت قابیل کی عمر تقریباً 15 سال کے قریب تھی۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ کوا ان 5 سپیشیز میں سے ہے جو کہ دوسرے کووں کو دفناتے ہیں۔ حابیل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے، اور شیس کا مطلب ہے اللہ کے نام کا تحفہ۔ آدم اور حوا نے ان کا نام شیس اسی وجہ سے رکھا کیونکہ اللہ نے حابیل کے قتل کے بعد ان کو شیس عطا فرمائے تھے، جو کہ آگے چل کر پیغمبر بھی تھے۔ در حقیقت حضرت ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں بحوالہ تفسیر ابن کثیر سے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے نازل فرمائے، جن میں سے 50 تو صرف حضرت شیس علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے۔ حضرت شیس کو اہل کتاب سیتھ سیتھ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور دا بک آف جبلز
کے مطابق، جو کہ تورات پر کیا گیا انتہائی قدیم اور انتہائی مستند کام سمجھا جاتا ہے، حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل وہاں سے ناد کی سرزمین کی طرف چلا گیا، جو آج کل کے یمن کے شہر عدن کے پاس کی جگہ ہے۔ وہاں اس نے پتھر کی چٹانوں سے گھر بنایا اور اسی گھر کی چھت اس پر گر پڑی تھی، اور جیسے اس نے اپنے بھائی کو چٹان سے قتل کیا تھا، اسی طرح بالکل سیم وے وہ بھی چٹان کے نیچے ہی دب کر مر گیا۔ اب ایک اہم سوال کہ حابیل اور قابیل کا یہ واقعہ ایکچول میں کب پیش آیا تھا؟ اگر ہم قرآن اور حدیث کی بات کریں تو اس کی ایکچول ٹائم لائن کے بارے میں ہمیں اس کی گائیڈنس نہیں ملتی، لیکن آرکیالوجی میں ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے کہ پچھلے 50,000 سال کے اندر یا نیانڈرتھلز کے بعد سے ہمیں جتنی بھی انسانی قبریں ملی ہیں وہ کوئی سادہ سے مدفن نہیں ہے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو بڑے اہتمام کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا۔ مثلا رشیا کا سنگر بریل، یہ ماسکو کے قریب آج سے 32,000 سال پرانی ایک بڑی عجیب سی قبر ہے۔ اس قبر میں موجود ایک جوان شخص کا ڈھانچہ ہے جس کو کسی اوزار کے ساتھ مارا گیا ہے، اور اس کے پورے جسم پر ہاتھی دانت سے بنے ہوئے 3,000 موتیوں کی جھالر بھی ہے۔ اس کے قریب 2 بچے اور بھی دفن ہیں جن کے جسم پر اسی قسم کی جیولری ملتی ہے، لیکن ان بچوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں ایسی ہیں جیسا کہ اب نارمل لوگوں کی ہوتی ہیں، چھوٹی اور بالکل مڑی ہوئی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان تینوں اجسام کو قدرتی سرخ مٹی سے لیپا گیا تھا، یعنی کہ ان کی باڈی کے اوپر، ڈیڈ باڈیز کے اوپر سرخ مٹی کا لیپ کیا گیا تھا، اور یہ ایسی مٹی ہے جس کا قدرتی رنگ ہی لال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ماسکو سے تقریباً 2,000 کلومیٹر دور ناروے میں 30 ہزار سال پرانی قبریں دریافت ہوئی ہیں، جن میں پڑے جسموں پر بھی اسی سرخ مٹی کا لیپ کیا گیا نظر آتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان جسموں کے ساتھ مچھلی، ہرن اور ایون کہ پالتو بلی تک کو دفنایا گیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح بعد ازاں مصری فرعونوں نے کیا تھا۔ لیکن ایک اور بہت اہم بات کہ انہی اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہی 20,000 سال پرانی برتھنگ ہٹس بھی ملی ہیں۔ برتھنگ ہٹس یعنی کہ جو عورتیں بچوں کی پیدائش کے وقت جہاں چلی جایا کرتی تھیں۔ اس بات سے یہ بات تو واضح ہے کہ وہ لوگ بچے کی پیدائش کو اہم اور اسپیشل کیئر ایونٹ کے طور پہ جانتے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کے ماڈرن دور میں انسان جانتے ہیں۔ البتہ کچھ جگہ پر دفنانے کی پریکٹس میں کافی کرپشن بھی نظر آتی ہے۔ مثلا چائنا کا ایک صوبہ ہے ہینان پروونس، جہاں سے 4 قبریں ایسی ملی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانی قربانی کے طور پر ان کو دفن کیا گیا ہے۔ اسی طرح اسپین سے ملی پرانی قبروں میں بھی انہی میں سے جیولری وغیرہ ملتی ہے، جو لوگ معاشرے میں اونچا مقام رکھا کرتے تھے ان کے بریلز کے ساتھ جیولری یا آرنامنٹس وغیرہ بھی دفنایا کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ان تمام باتوں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 50,000 سال سے پہلے کی قبریں کوئی باقاعدہ قبریں تھیں ہی نہیں، جیسا کہ جانوروں، انسانوں اور نیانڈرتھلز کی ہڈیاں ایک ساتھ پڑی ہوئی ہمیں غاروں میں ملتی ہیں، جن پر کسی قسم کا کوئی بھی مذہبی ریچول ہوا نظر ہی نہیں آتا۔ مثلا نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جیولری ملتی ہے، نہ ان پر کسی قسم کی کوئی سرخ مٹی کا لیپ کیا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم ان مدفن جو کہ 50,000 سال کے اندر کے ٹائم کے ہمیں ملے ہیں ان کو اسٹڈی کریں تو واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نہ صرف کسی نہ کسی عقیدے، ریچول یا مذہب کی چھاپ نظر آتی ہے اور اس سے تعلق رکھتے نظر آتے ہیں۔ کہیں کوئی اپنے مردوں کے ساتھ
موتیوں کی چادر چڑھا رہا ہے تو کہیں کوئی اپنے مردوں کے ساتھ پھول دفنا رہا ہے۔ حتیٰ کہ چائنا میں ایک ایسی قبر بھی دریافت ہوئی ہے جس میں ایک عورت کو کفن میں لپیٹ کر دفنایا گیا ہے۔ اسپین کے علاقے میں بھی پتھر کے زمانے کی کچھ ایسی قبریں ملی ہیں جن میں لوگوں کو گھروں کے اندر ہی دفنایا گیا ہے، جو ان کے ہاؤسز کے سٹرکچرز ہیں ان کی مقابر بھی اس کے اندر ہی ہیں۔ اور یہ آرکیولوجیکل سائنس اس بات سے ایک اور رزلٹ بھی اخذ کرتی ہے کہ انسیسٹر، کہ یہ لوگ جو اپنے بڑوں کو یا اپنے مردوں کو گھروں میں دفنا رہے تھے، موسٹ پروبیبلی غالباً امکان یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے انسیسٹر ورشپ یعنی کہ اپنے باپ داداؤں کی پرستش میں مبتلا تھے، اور یہی پچھلے 50,000 سال کے اندر ہمیں باقاعدہ دفنانے کے ثبوت ملتے ہیں۔ ان تمام آرکیولوجیکل ثبوت سے ایک بات تو واضح ہے کہ ان کے آباء و اجداد کی عبادت کرنے والے یہ لوگ تقریباً 30,000 سال پہلے اس زمین پر زندہ تھے۔ ویسے اگر میں آپ کو اپنے اوپینین کی بات کروں کہ میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو کہ بعد ازاں پوری دنیا میں سکیٹرڈ ہو گئی تھی، پھیل گئی تھی، تو ہمیں تو بینگ اے مسلم ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ سب جانتے تھے کہ ان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے کی گئی ہے۔ شاید اسی وجہ سے وہ لوگ اپنے مردوں کو سرخ مٹی میں لیپ کر کے فائنلی مٹی کے سپرد کر دیا کرتے تھے۔ مگر یہ مٹی سرخ ہی کیوں ہوتی تھی، یہ بات شاید ہم کبھی بھی نہ جان سکیں۔ اور انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ایپیسوڈ یا نیکسٹ ڈسکشن میں ہم حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے پارٹ 2 میں حضرت ادریس علیہ السلام کو بک آف اینوک اور مخلوقات ہن اور بن کے متعلق ہمیں قرآن اور سائنس کیا گائیڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق بات کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو کائنڈلی لائک ضرور کریں تاکہ باقی لوگوں تک بھی یہ نالج وہ پہنچ سکے۔ بنڈل آف تھینکس۔